بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افندی دعا چینل نے اپنے نئے سیگمنٹ میں ان شخصیات کو چیدہ شخصیات کو دعوت دینے کا اہتمام کیا ہے جن سے ہم دعا کے متعلق ان کے خیالات سے آگاہی حاصل کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ دعا کا ان کی زندگیوں پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں، دعا نے ان کی زندگیوں پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہماری آج کی اس نشست میں ہمارے مہمان ہیں جناب عمار جعفری صاحب۔ عمار جعفری صاحب پاکستان بھر میں کیا بین الاقوامی سطح پر ایک جانی پہچانی شخصیت ہے۔ آپ ریٹائر ہوئے ایز ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے سے، اور ایف آئی اے میں انہوں نے اپنے دوران ملازمت میں سائبر کرائم کی ونگ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد سے اب تک وہ پاکستان کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، ڈیجیٹل پاکستان کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور بڑی مستحکم بنیادوں پر انہوں نے اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس حد تک کامیابی حاصل کی ہے کہ آج یہاں پر تشریف لانے سے پہلے آج وہ صدر پاکستان کی دعوت پر صدارتی محل میں تھے، اور اس ٹیم کے ممبر ہیں جس کو صدر پاکستان خود بنفس نفیس سربراہ ہیں، جس کے سائبر ڈیجیٹل پاکستان کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے ان سے پوچھیں گے کہ آپ عمار جعفری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے پاس تشریف لائے اپنی گوناگو مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر۔ اور دوسرا یہ ہے، پہلا سوال میرا یہ ہے، ہم مختصر سا سوال کرتے ہیں کہ افندی دعا چینل یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس طرح میں بولنے کا۔ افندی دعا چینل جو ہے، اس میں جو لفظ چینل ہے میں اس کی بات کروں گا۔ دعا بھی بڑا کلیئر ہے، افندی صاحب بھی بہت کلیئر ہیں۔ چینل کا مطلب یہ ہے کہ آج جو میں آپ سے بات کروں گا یہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھیں گے، پہلی بات تو یہ ہے، اور یہی ڈیجیٹل پاکستان ہے میرے لیے۔ دعا کے حوالے سے میں اتنا بتاتا ہوں آپ کو کہ میری ذاتی زندگی پہ اس کا کیا اثر ہے۔ میں بہت پرانی بات ہے، 30 سال پرانی بات ہے غالباً، میں حکومت پاکستان کی نوکری میں تھا، تو مجھے کسی بڑے اہم عالم دین سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ تو ان سے ایسی میں نے پوچھا کہ اکثر دنیاوی مشکلات پیش آتی ہیں، تو کیا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اسی وقت اسپونٹینیسلی کو بات، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی فارغ وقت ہو تمہارے پاس تو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے اس میں مجھے اللہ کے چند نام بتائے اور ریپیٹیشن بتائی اس کی۔ آپ یقین جانیں اتنی صاحب کہ میں اس سے پہلے اور اس کے اپنی بعد کی زندگی میں واضح فرق محسوس کرتا ہوں، واضح۔ آج بھی الحمدللہ جب بھی میں کسی دنیاوی مشکلات کا شکار ہوتا ہوں تو میں اس کی ذرا تواتر سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ تو میرا ذاتی ایکسپوجر ہے، اور اگر میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں اس دعا سے پہلے اور اس دعا کے بعد تو یہ ہو گیا۔ دوسرے، میں اپنے والدین کے انتقال کے بعد ہمیشہ مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران 2 رکعت ان کی ثواب کے لیے، مغفرت کے لیے پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد دعا کرتا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں اپنے والدین سے بات کر رہا ہوں گا، اب یقین جانیں، یعنی مجھے نہیں فیل ہوتا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو میں ہر ایک کو کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ والدین سے آپ کا رشتہ قائم رہے، کیونکہ میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ والدین مرنے کے بعد بھی دعا دیتے رہتے ہیں آپ کو، اور وہ لگتی ہے دعا آپ کو اس کی، لیکن آپ کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو وہ باقی جو فاتحہ، درود اور یہ جو کچھ ہم نظر نیاز کرتے ہیں تو ان کے اشارے سے آپ کے لیے آپ دعا بھی کیا کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں دعا جو ہے ایک رابطہ ہے آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان، جس کے ڈیفائنڈ طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار ہے ایک، ایون اگر آپ نے کوئی کھانا پکانا ہے تو اس کا طریقہ کار ہے، آپ نے کوئی دنیاوی کام کرنا ہے تو طریقہ کار ہے، تو دعا کا بھی طریقہ کار ہوگا نا۔ اس کے لیے کچھ پریلیوڈز ہوتے ہیں، اس کے بعد کچھ چیزیں اسی سیکوینس میں کہنی پڑتی ہیں، پھر اسی سیکوینس کے اندر آپ کو دعا مانگنی پڑتی ہے۔ تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر آپ نماز کا بھی دیکھیں نا تو جو اس کا پینیکل پوائنٹ ہے وہ دعا ہی ہے۔ جب اپنے رب کے سامنے جھک کے کہتے ہیں کہ یا اللہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے چیلنج شروع کیا ہے اس کے توسط سے اگر یہ دعا کا جو کانسیپٹ ہے یہ لوگوں تک پہنچے، اور ان تک یہ بات پہنچے کہ جو دعا ہے وہ آپ کے رب کے درمیان میں رشتہ ہے، بس دعا ایسی مانگیں کہ جو آپ وہ ایفرٹ کر رہے ہوں۔
کوئی وہ تو خیر چلیں ٹھیک ہے، ایک صاحب نے کہا تھا دعا وہ مانگیں گے جو مطلب پوری نہ ہو سکے تو مطلب پھر آپ مزید ایفرٹ کریں، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ پہلے ایفرٹ کریں پھر خدا سے دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرما. تھینک یو ویری مچ. جعفری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے دعا کے بارے میں اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیا. میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ کی زندگی پر دعا کے اثرات کیا ہیں؟ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس خاص دعا کے بعد مجھے اپنی زندگی میں واضح فرق نظر آیا. اس کے علاوہ چونکہ سرکاری ملازم تھا تو اکثر سرکاری مصروفیات کی وجہ سے کوئی ٹینشنیں پریشانیاں رہتی تھی، لیکن جب بھی کوئی بڑی پریشانی سامنے آئی تو اپنے رب کی طرف دیکھا اور وہی جو بتائی گئی تھی اس کو کیا تو اس کا صاف یعنی واضح مجھے اس کا فرق نظر آیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی پہ میری ماں کی دعا کا بہت اثر ہے. میری والدہ ماشاءاللہ بہت نمازی پرہیزگار اور بہت دعائیں کرتی تھی، اور ان کا میں سمجھتا ہوں ان کا بھی مجھے بہت ثواب ملا ان کی دعاؤں کی وجہ سے، اور ذاتی طور پہ اپنے طور کے اوپر بھی. اور میں بڑے فخر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میری تھرڈ جنریشن ہے ماشاءاللہ، میرے بچوں کے جو بچے ہیں وہ ابھی سے ان کے والدین ان کو ٹرینڈ کر رہے ہیں نماز کی طرف، چیزوں کی طرف، اور اس میں یہ بڑا خاص ایلیمنٹ ہے. تو میں جب بھی مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ بھائی دنیاوی کام کرو سارے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگو. کیونکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس دنیا کے جو انسان ہیں ان سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اپنے نفع نقصان کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. اور آپ نے مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگیں، اور اس کو مانگنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ دعا کریں. میری ذاتی زندگی پہ بڑا پازیٹیو افیکٹ ہے اس کا. آج بھی الحمدللہ میں ریٹائر ہوئے 11 سال ہو گئے ہیں گے، 18 گھنٹے کام کرتا ہوں، خوش رہتا ہوں، اپنے آپ جیسے دوستوں سے ملاقات کرتا ہوں، کچھ خدمت خلق کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی دعاؤں کا اور شاید کوئی میری بھی گناہ گار کی دعا قبول ہو گئی. تھینک یو ویری مچ. عمار جعفری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی چند لمحے عطا کیے اور ہمارے ناظرین کو بھی آپ کے خیالات کو سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم ہوا. بہت بہت شکریہ آپ کا عمار جعفری صاحب.